سردار صاحب یہ بتا دیں کہ آج 28 اپریل کی بات ہو رہی ہے. 28 اپریل میں جس طرح وہ ایک محاورہ ہے کہ جیسا بو گے ایسا کاٹو گے. جی جی. کشمیریوں نے بیٹھ کے گلگت بلتستان کا سودا کیا وہاں پر. آج گلگت بلتستان بلیک ڈے منا رہی ہے 28 اپریل کا. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے وہاں پر گلگت بلتستان کو نمائندگی کی تھی بات چیت کے لیے تو آج آپ کے ساتھ بھی وہی معیار وہی طریقہ دہرایا جا رہا ہے؟ کیا اس پر پچھتاوا نہیں ہے؟ جناب کسی نے کوئی سودا نہیں کیا. عرض یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے تو گلگت بلتستان آلریڈی پاکستان کو سرنڈر کر دیا گیا تھا. دیکھیں آج آپ کی آئیڈینٹی بچی ہوئی اس لیے ہے کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے ریاست جموں کشمیر کی تحریک کا حصہ ہے. اگر آج آپ پاکستان کا حصہ بن جاتے تو گلگت بلتستان کی کوئی اپنی آئیڈینٹی نہ رہ جاتی. آج بھی آپ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ جب یہ انشاءاللہ یہ اللہ کرے جب یہ معاملہ کلوز ہوگا تو گلگت بلتستان کی اپنی آئیڈینٹی اور ان کے جو اپنے موقف ہے اپنی جو ان کے ریسورسز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو آپ کی مرضی سے آپ ان پہ کوئی بات کر سکیں گے. یا آپ تاریخ سے واقف ہوں گے. آپ کے اپنے اس میں یہاں سے پولیٹیکل ایک ایجنٹ ہوتا تھا اس نے تو جا کے سرنڈر کر دیا تھا پاکستان کو. یہ ہماری قیادت کی دور اندیشی ہے کہ آج بھی آپ کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. سردار صاحب یہ بتائیں پی ٹی آئی نے اپنے اپوزیشن لیڈر کا اعلان بھی کر دیا جی. کیا آپ اس کی حمایت کریں گے یا پی ٹی آئی کی قیادت نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں ہم نے کیا کسی کی حمایت کرنی ہے جی. ہم اپنا موقف لے کے چل رہے ہیں. قیادتوں کی مرکز سے دونوں طرف سے پی ٹی آئی کی نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی ساری قیادتیں رابطے میں ہیں اور یہ جو جب الیکشنز ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی سارے رابطے میں تھے. ہم جب یہ بات ابھی سامنے ابھی تو کیونکہ آفیشلی کوئی چیز جو ہے وہ اناؤنس ہوئی نہیں ہے. وہ ایک دفعہ جب سامنے آئے گی پھر ہم اس کے اوپر اپنا موقف دیکھیں گے کہ ہمارا اس پہ کیا موقف ہے. سر 28 اپریل کے حوالے سے آپ نے بات کی تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کے انتظام میں دینا کیا اس بات کو سرنڈر کرنا تھا سردار ابراہیم کی طرف سے کہ وہ اس گلگت بلتستان یا جو ریاست جموں کشمیر کے باقی حصے ان کا انتظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. دوسرا یہ سوال ہے کہ رولز آف بزنس کی آپ نے بات کی تو رولز آف بزنس میں تمام تر اختیارات ریاست پاکستان کو سرنڈر کر دیے گئے آزاد کشمیر کے حوالے سے. تو یہ تمام اختیارات ریاست پاکستان کو سرنڈر کرنا اور جن کی آپ نے پہلی ترمیم کی ابھی بات کی انہیں اختیارات کا آج 74 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کہ آزاد کشمیر حکومت کو بااختیار کیا جائے. کیا یہ اختیارات کو سرنڈر کرنا ایک بڑی غلطی نہیں تھی؟ پھر سردار ابراہیم نے کشمیر سابقہ میں اپنی کتاب میں بفر اسٹیٹ کا ذکر کیا. تو کیا سردار ابراہیم کو ایک لمبے عرصے کے بعد اس چیز کا ادراک ہوا کہ انہوں نے جو اس وقت 1947 میں قدم اٹھایا تھا اور ریاست کی تقسیم کی بنیاد رکھی کیا وہ اقدام ان کا غلط تھا اور اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ ریاست جموں کشمیر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا؟ عرض یہ جناب کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ جی سارا سلسلہ سرنڈر کر دیا پاکستان کے حوالے سے تو اگر آپ کو پتہ نہیں یو این چارٹرز کے حوالے سے معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے. یو این چارٹرز کے تحت کچھ ایسے امور ہیں جو آپ کیونکہ آپ لوکل گورنمنٹ اس کے اندر کنسیڈر ہوتے ہیں تو کچھ ایسے امور ہیں جو پاکستان کے پاس رہنے چاہیے. وہ 3 بیسک امور ہیں. اس کے آگے میں سے 30-32 امور ہیں جو پاکستان کے اندر آتے ہیں اور باقی آپ کی لوکل اپنی مینجمنٹ وہ آپ کے پاس ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یو این سے ہٹ کے کوئی اس معاہدے کے اندر کوئی بات کی گئی ہو. یہ یو این کی ڈائریکشن کے تحت یہ ایک ریلیشن شپ آپس میں قائم ہوا ہوا ہے جس کے تحت آپ کے لینڈ آفیسرز اور یہ سارے جو ہیں وہاں پہ فنکشن کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی آپ نے اس اکائی کو الگ کر کے تو بیچ دیا تو یہ میں کہتا چلوں کہ جناب گلگت بلتستان جو ہے وہ ذات جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے. گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے اور ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہوتے ہوئے وہ یو این چارٹرز کا بھی حصہ ہے اور وہاں پہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ جی گلگت بلتستان جو ہے وہ اس ڈسپیوٹ کا حصہ ہے اور آپ جو اوریجنل آئیڈینٹی ہے کشمیریوں کی جو پوری ریاست ہے اس میں آپ آج بھی محفوظ ہیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اپنا مقدمہ الگ سے جی بی کے حوالے سے جو ہے آپ اس کو لڑ بھی سکتے ہیں اور اپنے حساب سے اس چیز کو لے کے بھی آگے چل سکتے ہیں. تو یہ کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ جی اس کو تقسیم کر کے یا کاٹ کے بیچ دیا گیا ہے اس وقت جو معروضی حالات تھے جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت نئی گورنمنٹ
بنی تھی باغی حکومت تھی، نہ ان کے پاس ریسورسز تھے اس وقت، اور یہ آج کی والی حکومت تو نہیں ہے جو گاڑیوں کا لاؤ لشکر اور فنڈز کی جو ہے وہ ریل پیل اور سارا سلسلہ، تو ادھر تو مشکل سے میں آج سے 50 60 70 روپے بڑی مشکل سے بجٹ میں کہیں ہوتے تھے، تو چیزوں کو اس طرح کا کوئی اس وقت اقدام تھا. تو جو اس وقت کی کنڈیشن تھی، جو معروضی حالات تھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ایک فیصلہ کیا گیا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت یہ خیال تھا کیونکہ یو این میں یہ جا چکا ہوا تھا کیس تازہ، تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگلے 3-4 سال کے اندر کشمیر کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. تو آج 75 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، آج تک ہم وہ ابھی کشمیر کے حوالے سے ہم اپنی جدوجہد جو ہماری جاری ہے. تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قوموں کی تاریخ کے اندر یہ 400-500 سال بھی آپ کو یہ جدوجہد لڑنی پڑتی ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو گلگت بلتستان آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی تشخص کے حوالے سے اور اس کیس کے حوالے سے آج بھی سیف ہے.